بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام صدائے کشمیر دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں میری جانب سے اور راجہ کفیل احمد خان صاحب کی جانب سے آداب عرض ہے۔ ناظرین، 2020 ہم سے رخصت ہوا، لیکن ابھی تک میرا خیال ہے اور آئندہ آنے والی کئی سالوں تک ہم 2020 کا جو صدمہ ہے کرونا کی حوالے سے، اس بیماری کی وجہ سے جو لوگ ہم سے جدا ہو گئے، یا جو حضرات جو ابھی بھی اس کرونا میں مبتلا ہیں، کوئی ہسپتال میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی گھر میں ہیں، اور ان تمام کی یادوں کو لیتے ہوئے ہم نے 2021 کو اس امید کے ساتھ خوش آمدید کہا کہ اللہ کرے کہ پوری دنیا کو، انسانیت کو اس بیماری سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور ان لوگوں کو سلام کہ جو اس بیماری کی حفاظت کے لیے جو ویکسین تیار کر کے مارکیٹ میں لائے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب مل کر اگر ان کو سلام پیش کریں اور ان کی خیر و برکت کے لیے دعا کریں تو یہ کمی ہوگی۔ ناظرین، نیا سال، اس کے مقاصد آپ طے کریں گے تو آپ کی زندگی میں ایک خوشحالی بھی آئے گی، اور اگر اس کو بسیار خوری میں گزار دیں گے، کام نہ کریں گے اور اسی طرح سے امیدوں پر اور غلط خواہشات پر اپنی زندگی بسر کرتے رہیں گے تو 2021 بھی 2020 سے بدتر ثابت ہوگا۔ یقیناً ہم سارے لوگ اس خزاں کے ان زرد پتوں کی طرح ہیں کہ جو ابھی خزاں کی وجہ سے جھڑنے کے قریب ہیں۔ پتہ نہیں آئندہ آنے والے دسمبر ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا، لیکن یاد رہے کہ یہ دنیا قائم رہے گی، اور اس دنیا کو خوبصورت بنانے میں جو لوگ اس میں کام آئیں گے یا جو لوگ اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، ان کے نام تا قیامت زندہ رہیں گے، اور وہ اپنے پیچھے بہت ساری کامیاب ہسٹریز چھوڑ کے جائیں گے۔ ناظرین، ہمارے ہاں اس وقت اب ہمارے الیکشن بھی قریب ہیں، اور اس حوالے سے بھی، لیکن آج 3 جنوری کے حوالے سے میں قاسم سلیمانی جو ایران کا بہت بڑا ایک کمانڈر تھا، لیکن عالمین مسلمانوں کا ایک بہت بڑا کمانڈر تھا، اس لیے کہ جتنی عزت اس شخص نے شام میں کمائی، فلسطین میں کمائی، لبنان میں کمائی، اور اسی طرح ایران میں جس طرح سے وہ مشہور تھا، یا یمن میں اس نے جو کامیابیاں حاصل کی، میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مالک بن اشتر کی سیرت پر عمل کرنے والا، حضرت امیر تیمور کی سیرت پر عمل کرنے والا وہ شخص جو ہم سے جدا ہو گیا، دشمن نے جدا کر دیا، لیکن وہ انقلابی شخص، بڑا کمانڈر جو ہے ہم سے جدا ہوا، میں آج اس کی اس سال کی جو برسی ہے 3 جنوری کو ہم سے جدا ہوئے تھے، اس حوالے سے ہم پاکستان کی جانب سے، کشمیریوں کی جانب سے اس بڑے مجاہد کی رخصتی، اس کی شہادت پر اپنی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ ناظرین، میں یہ چاہوں گا کہ کشمیر کے حوالے سے سب سے پہلے آپ ایک ویڈیو سنیں کہ جو ایک خاتون ہیں کلیئر بیڈول، ان کا انٹرویو بھی ہم نے پچھلے پروگرام میں شامل کیا تھا، لیکن آج انہوں نے کشمیر کے حوالے سے اور نئے سال کے حوالے سے اپنا ایک پیغام بھیجا۔ میں یہ چاہوں گا کہ ان کی ویڈیو بھی آپ دیکھیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم آج آزاد کشمیر میں جو عدلیہ کا بحران ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ چند تجزیہ نگار جو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہوں گے، ان کو لائن پہ لیں گے اور ان کے تجزیے بھی سنیں گے۔ لیکن آزاد کشمیر میں اس وقت جو حکومت کی سٹنگ گورنمنٹ جو ہے، اور بالخصوص وزیر اعظم آزاد کشمیر صدر کی جو ہٹ درمیاں ہیں، اور میری بات رہے کہ ضد پر جو آگے چل رہے ہیں، اور انہوں نے عدلیہ کو بالکل مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے یہ 40 لاکھ لوگوں کے ساتھ ایک ظلم ہے، اور اگر یہ آزاد کشمیر کی چھوٹی سی عدلیہ کے حوالے سے اپنا انصاف نہیں کر سکتے، اور عدلیہ میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اپنے لیے انصاف اگر حاصل نہیں کر سکتے، تو ہم ایک عام انسان جو ہے وہ ان سے کیا توقع رکھ کر ان کے پاس کوئی درخواست لے کے جائے گا، یا انصاف کے لیے حکومت کے پاس جائے گا، یا عدلیہ کے پاس جائے گا۔ ناظرین، میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو سنیں، اور اس کے بعد میں راجہ صاحب سے بھی چاہوں گا، اور ہمارے ساتھ جو اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود صاحبان ہیں ان سے بھی تجزیہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ویڈیو سنیے گا پہلے۔
My name is Claire and I'm a human rights activist from Scotland and a co-founder of a group called Let Kashmir Decide. We're extremely concerned at the suffering of the Kashmiris. 73 years they've been waiting for their rights for self-determination as promised to them by the United Nations Security Council. In those years we have seen excess brutalities unleashed on the Kashmiris. The Great British government left them in the hands, partitioned them and left them in the hands of other countries. There's a line of control between these countries which sees continuous ceasefire violations. We've seen loss of life and destruction of properties. The Indian government went in and illegally occupied Kashmir in 2019, revoking their semi-autonomous state and their right for their self-determination. And in that time, we have seen rape used as a weapon of war. We've seen mass rapes. We have seen so many half-widows and widows with missing husbands. Many young men are locked up in prisons on unfounded allegations or even no allegations. जी नाज़रीन, ये हमारे साथ ये क्लियर बिडवल इनका पैगाम था और इसी के साथ आने वाले कल यानी 5 जनवरी को यूम हक के इरादियत जो 5 जनवरी 1949 को जो करारदाद तरमीमी करारदाद पेश हुई थी यूनाइटेड नेशन में, उस हवाले से वो दिन भी मनाया जाएगा। लेकिन 1949 से लेकर अब 2021 है, कश्मीर के हवाले से 1 इंच भी जो यूनाइटेड नेशन जो है अपनी करारदादों की रोशनी में कोई अमल दरामद न करा सकी, जिसके लिए मैं समझता हूँ कि हम पूरी दुनिया अगर उठकर तो सिर्फ यूनाइटेड नेशन के ख़िलाफ़ अगर ये एहतजाज करें तो हम लोग हक बाजाना होंगे। इसलिए कि इंडिया की जो जुल्म और सितम है, एक बैरून मुल्क रहने वाली खातून जो एक्टिविस्ट है, उनका जो इज़हार सुनकर तो आप एहसास कर सकते हैं कि कश्मीरियों के साथ किस तरह से ये दिन गुज़र रहे हैं और ये जो कर्फ्यू है या जिस तरह की ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं, उस हवाले से आपने इस खातून के जज्बात को सुना होगा। और मैं ये चाहूँगा कि हम कश्मीरी जो बाहर डायस्पोरा के जो लोग कश्मीरी हैं बाहर जो काम करते हैं, वो इस तरह के मैसेजेस और यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन उस कम्युनिटी से लोगों को उठाकर कश्मीर के हवाले से बात कराएंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारी इस कश्मीर की इस तहरीक में एक बेहतर असर पड़ेगा। चूँकि हमारी लीडरशिप जो है या हमारे जो वकील जो हैं वो कश्मीर के हवाले से मुकम्मल खामोश हो चुके हैं, मुकम्मल उनको अपने मामलात और मसाइल से जान नहीं छुटती। तो इसी के साथ हम अपने साथ जो मेरे साथ आज टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हजरात, जनाब एक आबिद साकी साहब हैं, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल के, और इसी तरह दुरानी साहब हैं जो तजिया नगार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं वो है। जी दुरानी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, खैरियत हैं? जी अल्लाह का करम है। दुरानी साहब मेरे साथ राजा साहब भी हैं। तो हम ये चाहेंगे कि अदलिया के हवाले से आज हम ये जो प्रोग्राम अपना जो करना चाहते हैं और आप जो एक्सपर्ट्स हैं आप हमें अपनी इनपुट देंगे। हमारे साथ है आबिद साकी साहब है, चेयरमैन है बार काउंसिल पंजाब से, और आमिर महबूब साहब है, सीनियर सहाफ़ी हैं। तो जी दुरानी साहब, आपके पास इस जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से और हाई कोर्ट के हवाले से क्या अपडेट है, क्या खबर है कि इन राजा सईद साहब को जो ख़त जो था आज से 6 महीने या साल पहले जो प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर ने लिखा था कि इनको चीफ जस्टिस बनाया जाए सुप्रीम कोर्ट का, और उसी ख़त के बगैर अब सदर आज़ाद कश्मीर कहते हैं कि नहीं इनको चीफ जस्टिस ही होना चाहिए। तो ये जो इनकी दो अमली है और ये सदर होकर अगर अपनी बात पर यानी पैरा नहीं दे सकते, अपने लिखे हुए ख़त को अगर उसकी इज़्ज़त अफजाई नहीं कर सकते, तो अवाम के साथ ये क्या बेहतरी करेंगे या इंसाफ करेंगे? इस हवाले से आपकी क्या इनपुट है जनाब? जी जरदेव साहब बहुत शुक्रिया। मैं एक्चुअली आपको जो गुजारिश करूं कि ख़त का जो मामला है उससे पहले जो ये सारे इशूज़ चल रहे थे आज़ाद कश्मीर की जुडिशरी के हवाले से, और एक अदालती बुरान खड़ा हो गया है और बहुत बड़ा एक इदारों के ऊपर सवालिया निशान आ गया। तो इसका जो सीक्वेंस है वो इस तरह के, जब ख़त सदर आज़ाद कश्मीर ने लिखा उसके बाद वो फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोसेस किया और यहाँ पे लॉ डिवीज़न ने भी उस पर राय दी कि ये कश्मीर काउंसिल जो है ना वो इसको कर सकती है, चेयरमैन कश्मीर काउंसिल का अख्तियार नहीं है। चलें वो एक अलग बहस है, लेकिन इसके बाद जो यू टर्न लिया सदर साहब ने, उसमें मैं ये समझता हूँ कि सदर आज़ाद कश्मीर ने अपनी क्रेडिबिलिटी को भी लॉस किया उसको, क्योंकि इस दौरान जो है वो 5 हाई कोर्ट के जजेस का
سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا کہ ان کی اپائنٹمنٹ جو ہے وہ بغیر تھی آئین کی، ان کی ریکمنڈیشن یا جو تھی چیف جسٹس ہائی کورٹ کی اس میں شامل نہیں تھی رائے، تو اس معاملے میں جو ہے نا وہ چیف جسٹس جو قائم کم چیف جسٹس سعید اکرم صاحب ہیں اس پر ان کا اختلاف ہو گیا، اور جو آپ جو بتا رہے ہیں کہ یہ دوبارہ خط جو ہے وہ لکھا گیا، اور صدر صاحب نے جو فروری میں پہلے خط لکھا تھا اس کے بغیر دوسرا خط جو اب لکھا کہ ان کو نہ لگایا جائے، اس کی جو بیسک ریزن ہے وہ یہی ہے کہ اس میں صدر آزاد کشمیر سے اور ایجے کے گورنمنٹ جو پرائم منسٹر فاروق حیدر صاحب ہیں ان کی یہ ذاتی طور پہ کوشش تھی کہ جو 5 جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کو دوبارہ بحال کیا جائے اور ان کی جو ریویو پٹیشن ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے، لیکن ظاہر ہے وہ اتنا بڑا فیصلہ تھا، کیسے سپریم کورٹ اپنے فیصلے کو ریویو کر سکتی تھی، اور وہ پھر ریویو پٹیشن جو ہے وہ خارج ہوگی اور وہ ججز جو ہے نا وہ فارغ ہو گئے۔ اچھا درانی صاحب یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے بالکل بجا فرمایا، یہ بتائیے جو حکومت پاکستان ہے یا جو پاکستان کے ادارے ہیں، جو چیئرمین کشمیر کونسل ہے اس کا سوابدید ہے، تو یہ اتنی تاخیر انہوں نے کیوں کیا؟ ابھی ان کے پاس آ گئی ہیں، اگر آزاد کشمیر کی حکومت صدر وزیر اعظم کو اس طرح اقدام یا کو اپنی آنا یا کو اپنی ذاتی مفاد کے لیے کرے، تو حکومت پاکستان کیوں مسرت پسندی کا شکار ہے؟ وہ آئینی بحران کیوں پیدا ہے؟ وہ کیوں اس سے فوری حل نہیں نکالا جائے؟ رائے صاحب وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ساری حکومت پاکستان کی ذمہ داری تھی، لیکن جو 13ویں ترمیم کی گئی تھی اس میں یہ حکم چھوڑ دیا گیا، اس میں کشمیر کونسل کے چیئرمین کا اختیار کونسل کو دے دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس پر جب انہوں نے موو کیا کہ جی چیف جسٹس ہائی کورٹ اور چیف جسٹس سپریم کورٹ قائم کام ہے، ان کی کنفرمیشن کی جائے، تو وہ لا ڈویژن نے کہا کہ یہ کونسل جو ہے نا وہ کر سکتی ہے، اور کونسل جو ہے وہ ابھی پتہ نہیں اس میں انہوں نے کوئی اپنی رائے دی کہ جی کونسل اب اس طرح نہیں کر سکتی، ڈیلیٹ ایکٹس استعمال کیے گئے۔ پھر آپ نے دیکھا اسی سلسلے میں پھر آزاد کشمیر اسمبلی نے اور کابینہ نے 14ویں ترمیم کی کہ وہ جو ہے نا اختیار پرائم منسٹر ایز اے چیئرمین کشمیر کونسل ان کو دیا گیا۔ اچھا درانی صاحب یہ جو ابھی جو صدر صاحب نے موقف اختیار کیا ہے جو آپ نے لکھت میں کہ جو موجودہ قائم کم چیف جسٹس ہے ان کے خلاف کوئی ریفرنس کسی نے دائر کر رکھا، وہ اس کو جواز بنا رہے ہیں، کوئی مظفر آباد کا کوئی وکیل ہے اس نے کیا ہوا، تو اس کو تو ابھی جو یعنی جس کو لگوانا چاہتے ہیں اس جج کے خلاف بھی یعنی ریفرنس ہے، تو ایسے پھر یہ جو اس طرح کیسے یہ تو کھلواڑ کر دیا گیا عدلیہ کے ساتھ، تو پھر کیسے رائے صاحب لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے، ریکارڈ کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں، ہو سکتا میری بھی جو انفارمیشن ناقص ہے، میں آپ کو عامر محبوب صاحب سینئر ہمارے دوست ہیں، جو ریفرنس ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ 1.5 سال پہلے جو ہے وہ دائر کیا گیا ہے یا وہ صدر صاحب کو ملا ہے، اس وقت جب انہوں نے یہ فروری۔ مجھے تھوڑا سا مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، تو آپ پلیز لائن پہ رہیے گا ناظرین، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے واپس آ کر ہم یہیں سے اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اسٹے ود اس پلیز۔ جی ویلکم بیک ناظرین، یہ ہمارے ساتھ درانی صاحب ہیں اور ہمارے ساتھ عامر محبوب صاحب بھی ہیں، اور ساقی صاحب نے انہوں نے معذرت کر لی کہ میں گردیوی صاحب میں اپنی وہ بات کر رہا تھا کہ جو جس ریفرنس کی بنیاد پر ابھی جو خط لکھا جا رہا ہے یا لکھا گیا ہے جو صدر آزاد کشمیر نے، یہ ریفرنس تو بتایا جا رہا ہے جو ہماری انفارمیشن ہے کہ یہ 1.5 سال پہلے کا ہے، اور یہ صدر صاحب کے پاس موجود تھا، اس کی موجودگی کے باوجود انہوں نے فروری میں سعید اکرم صاحب کی فیور میں خط لکھا، ان کی تعریف و توثیق لکھی، وہ خط آپ کے پاس موجود ہوگا۔ اچھا نہیں درانی صاحب، جو ہمارا مقصد جو ہے پروگرام کرنے کا یا ناظرین تک خبر پہنچانے کا وہ یہ ہے کہ کیا صدر صاحب اس وقت غلط تھے یا آج غلط ہیں؟ اگر اس وقت انہوں نے غلط بنیادوں پر لیٹر لکھا تاریخ کے ساتھ، اور یا آج پھر غلط لکھ رہے ہیں؟ جی نہیں، گزارش یہ ہے کہ صدر صاحب نے اس وقت بھی غلط لکھا، اگر آج کو وہ ریفرنس کو بنیاد بنا کر وہ انہوں نے خط لکھا ہے تو اس وقت ریفرنس اس کے پاس موجود تھا، تو فروری میں انہوں نے سعید اکرم صاحب کی فیور میں کیوں خط لکھا؟ میں جو کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر صدر صاحب کے پاس ریفرنس پہلے سے موجود تھا تو انہوں نے فروری میں سعید اکرم صاحب کو قائم کام سے کنفرم چیف جسٹس بنانے کے لیے تعریفی لیٹر کیوں لکھا؟ اور اب کیا حالات پیدا ہو گئے کہ اب انہوں نے
اسی ریفرنس کو بنیاد بنا کر ان کے خلاف لیٹر لکھا. اچھا درانی صاحب یہ بتائیں کہ بالکل آپ بالکل باخبر ہیں تمام اسلام آباد میں حالات سے. واقعی یہ ایک ہفتہ ہو گیا ہے ساری صورتحال کو, سنگین صورتحال ہے. آزاد کشمیر حکومت پورا امید ہے, وزیر اعظم صاحب کا پورا یقین ہے, وہ اسلام آباد بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا ہے کہ ہم اپنے موقف پر بالکل ٹھیک ہیں, اور ہم جو ہائی کورٹ کے جو اس ٹائم جو سٹنگ چیف جیسے انہی کو ہم بنائیں گے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پورا یقین ہے کہ جو ریاستی ادارے ہیں وہ بھی کریں, وہ بھی ہمارے ساتھ ہے, اور ہمیں وہ تو اب ہیلف کی تیاری کریں. تو کہ ایسے حالات میں اس غیر یقینی صورتحال میں کہ آزاد کشمیر کا اعلیٰ عدلیہ کو اس طرح کی اقدام کی کوئی متعمل ہو سکتی ہے؟ نہیں, بالکل نہیں ہو سکتی. اس وقت ویسے ہی آزاد کشمیر میں عدالتی بحران موجود ہے, اور یہ اگر اس طرح کا کام کریں گے تو ایک نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا. اگر یہ پہلے بھی یہ موجود ہے پریزیڈنٹ کے جو سینئر موسٹ جج ہوتا ہے وہی چیف جسٹس لگتا ہے, تو کیسے آپ ہائی کورٹ سے قائم مقام چیف جسٹس کو اٹھا کے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کنفرم بنا دیں گے؟ جس کو آپ نے ہائی کورٹ میں چیف جسٹس نہیں لگنے دیا اس کو آپ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس لگا رہے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا؟ اچھا درانی صاحب یہ تھا کہ جو وزیر اعظم کی جو ناراضگی ہے وہ یعنی 3-4 دنوں سے میڈیا میں رپورٹس آ چکی ہیں کہ کوئی ٹھیکہ بھی تھا, کوئی مظفر آباد میں کوئی ایک کو بڑا کوئی 3.25 ارب روپے کا, شاید کوئی بنیادی وجہ وہ بنی ہے اس وزیر اعظم کی یعنی عدلیہ کے معزز یا ججز کے ساتھ ناراضگی کے. اس میں کیا اسمبلی کا ٹھیکہ تھا کہ جو محکمہ جو ہے وہ کسی ایک کو دینا چاہتا تھا, جو لوئسٹ تھا وہ دوسرا آ گیا, پھر یہ سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں ریفرنس گیا, پھر سپریم کورٹ میں گیا, اور سپریم کورٹ نے پھر اس دوسری کمپنی کے حوالے سے ان کے حق میں یہ فیصلہ دیا. تو وزیر اعظم صاحب اور بالخصوص وزیر اعظم صاحب اس فیصلے کو بھی بنیاد بنا کر ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں. کیا وجہ؟ نہیں, وہ بالکل آپ کی بالکل بات بجائے وہ لیکن فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار تھا, وہ جو ہے نا فنڈڈ تھا, PSDP کا پروجیکٹ ہے آزاد کشمیر اسمبلی کی بلڈنگ اور اسمبلی کمپلیکس بنانے کا, وہ فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار تھا, اور ابھی بھی فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار ہے. سیکرٹری کشمیر افیئرز جو ہیں وہ اس کے پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہیں اس پروجیکٹ کے. وہ تو گورنمنٹ ایجنسی کو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے کہ جی آپ فلاں کمپنی کو دیں یا فلاں کو نہ دیں, اس میں تو جو میرٹ پہ آتی ہے اس کو انہوں نے دینا چاہیے تھا. اس میں سیکرٹری کشمیر افیئرز جو اس وقت تھے طارق پاشا صاحب, انہوں نے اپنی فائنڈنگز دی ہیں کہ جس کمپنی کو آزاد کشمیر گورنمنٹ فیور کاری تھی وہ ٹیکنیکلی اور فائنینشلی ڈسکوالیفائی ہوگی. اچھا درانی صاحب, چلو آپ یہ بھی بتائیں, آپ چونکہ آپ یو آر ون آف دی ویل انفارم پرسن اور جرنلسٹ میں بڑے سینئر آدمی بھی ہیں, یہ بتائیں کہ اس وقت حکومت آزاد کشمیر وزیر اعظم صاحب نے سب سے پہلے تو IG صاحب کے آپ کو یہ جو وہاں کا جو الاؤنس ہے 3,75,000 روپیہ, اور چیف سیکرٹری صاحب کو 4 لاکھ روپیہ, ان کی سیلریز اور دیگر ایمالومنٹ سے ہٹ کر یہ جو الاؤنسز اپروو کیے. اب سنا ہے کہ سیکرٹریز کے حوالے سے جتنے بھی آزاد کشمیر کے سیکرٹری ہیں ان کو بھی 2-2 لاکھ روپے کا الاؤنس دینے کی منظوری ساتھ فرما لی ہے. اس حوالے سے آپ کی کیا خبر ہے, اور کیا یہ سمجھتے ہیں کہ کیا آزاد کشمیر کے عوام سے یہ صحیح انصاف ہو رہا ہے؟ نہیں, میں تو یہ گزارش کروں گا کہ ہم نے تو اپنے دور میں ان کو یہ کہا تھا کہ لینٹ افسروں کو جو آپ نے مراد دی ہوئی ہیں, آپ کو یہ شاید آپ کے لیے خبر ہوگی, آپ کو تو پتہ ہے لیکن آپ کے ناظرین کے لیے, کہ جو لینٹ افسر آزاد کشمیر میں ایک دفعہ تعینات ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ فار لائف آزاد کشمیر کے خزانے سے اس کو ایک کوک اور ایک اس کو ڈرائیور اور ٹیلی فون کی سیلنگ, گیس, بجلی کا بل, یہ اس کو فار لائف دیا جاتا ہے. آزاد کشمیر یہ چھوٹی سی اسٹیٹ ہے, اس پر آپ دیکھیں یہ تو آپ یہ ابھی تک جتنے چیف سیکرٹری IG لگے ہیں ان کے گھر میں آزاد کشمیر سے ملازم جو ہے ان کے گھروں میں کام کر رہے ہیں, ان کو جو ہے نا یہ مراد دی جا رہی ہیں. مطلب کس وجہ سے وہ آزاد کشمیر میں آتے ہیں, وائسرائے بن کے آتے ہیں, وہ اس کو مفتوح علاقہ سمجھتے ہیں, یہاں پہ یہ فتح کرنے کے لیے آتے ہیں, اور وہ فار لائف یہ مراد کیوں لیتے ہیں؟ کسی اور صوبے سے ان کو ملتی ہیں. اچھا درانی صاحب یہ جو آٹے کا ایشو بنا تھا آپ یعنی گزشتہ یعنی 2 ہفتے سے پورے آزاد کشمیر میں لوگ احتجاج ہیں, بالخصوص پونچھ شڈویر میں شدید احتجاج ہوا, لوگ سڑکوں پہ آئے, پولیس نے تشدد کیا, باغ میں یعنی پولیس نے نہتے شہریوں پر تشدد کیا. ایک طرف حکومت کہہ رہی ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے, ہم آٹے کو مہنگا کر کے تو اپنے وہ یعنی پیسے پورے یعنی دوسرے شکل میں جب یہ چیف سیکرٹری کو IG کو لینٹ افسران میں جو ہمارے اس جو بنے کو 2-3 4 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں, تو یہ اس کے پھر کیا وجہ یعنی جوازیت پیش کری حکومت, کیا یہ ایسا ہونا چاہیے؟ رائے صاحب گزارش یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں وہ مائٹ از رائٹ والی بات ہے, عوام کا کوئی نہیں سوچتا. ٹھیک ہے, آزاد کشمیر کے عوام کا تو انہوں نے, آپ کسی ہاسپٹل میں جائیں ایک آپ کو پیناڈال ایک پیراسٹامول کی گولی نہیں ملتی,
آپ کی پچھلے آپ 5 سالوں میں دیکھیں کروڑوں روپے کی انہوں نے صرف لگژری گاڑیاں خریدی ہیں. ابھی صدر آزاد کشمیر کو انہوں نے کس مت میں 6 کروڑ روپے کی گاڑیاں خرید کے دی ہیں. 6 مہینے تو ان کے رہ گئے ہیں, صرف 7 مہینے. آپ دیکھیں پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے اپنے سٹاف کے لیے ابھی ان کے پرنسپل سیکرٹری کو 1 کروڑ روپے کی نئی گاڑی 0 میٹر خرید کے دی ہے. اس سے پہلے جو باقی سیکرٹریز ہیں منسٹرز کو انہوں نے کروڑوں روپے کی گاڑیاں, آپ یہ سارا بجٹ نکلوائیں. 5 سال کا آپ دیکھیں یہ انہوں نے کروڑوں روپے تو صرف لگژری گاڑیوں پہ لگا دیے خریدنے میں. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ سیکرٹریز کو اور یہ چیف سیکرٹری اور یہ سارے آئی جی, یہ تو ویسے ان کو رشوت کے طور پہ بانٹ رہے ہوتے ہیں نا کہ بھائی ایگزیکٹو الاؤنس ہے جی, مزے کریں آپ. دورانی صاحب صاحب ہے, مجھے چونکہ بریک بھی لینی ہے, لیکن یہ آخری میں بتا دیں کہ چونکہ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ جو چیف سیکرٹری اور آئی جی کے گھر میں جو آزاد کشمیر کی پے رول پر جو لوگ ہیں اور ان کے گھروں میں ملازم کام کرتے ہیں ان کو وڈرا کریں, کیا اس فیصلے پر کوئی عمل درآمد ہوا ہے؟ بالکل کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. یہاں پہ جو اس فیصلے پہ عمل درآمد ہوتا ہے جس میں حکومت کا یا لوگوں کا اپنے جو حکومت میں پاورفل لوگ بیٹھے ہیں ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے, اسی عدالتی فیصلے کو یہ عمل کرتے ہیں. باقی عدالتوں کے فیصلوں کو بھی انہوں نے اس لیے جوتے کے نوک پہ رکھا ہوا ہے. کوئی نہیں, ابھی سب سیکرٹری وہ جو ملازم ہیں ہمارے چیف سیکرٹریوں کے گھر میں, آئی جیز کے گھر میں, اسی طرح پرانے جو ریٹائر بھی ہو گئے ہیں چیف سیکرٹری آئی جیز, وہ ہمارے آزاد کشمیر کے ملازموں سے مستفید ہو رہے ہیں. دورانی صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے انتہائی معتبر قسم کی انفارمیشن شیئر کی پبلک کے ساتھ. ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہاں سے آ کے ہم پھر اسی عدلیہ کے معاملات کو آگے کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس پلیز. جی ویلکم بیک. ناظرین ہمارے ساتھ یہ دورانی صاحب تھے, سینئر صحافی ہیں, اور انہوں نے اس کشمیر اور عدلیہ کے حوالے سے جو اپنا جو آبزرویشنز جو دی, اس کے ساتھ ہی رائے صاحب آپ کے علم میں جو کشمیر کے حوالے سے بالخصوص عدلیہ کے حوالے سے, پریزیڈنٹ کے خط کے حوالے سے, اور ان کی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے, ایک تو یہ, دوسرا کہ یہ کس طرح سے عوام یہ چاہتے ہیں کہ عوام تک عدل پہنچے گا ان ججز کے ذریعے, جو جج انہوں نے ان ججز کے ہاتھ بھی باندھ دیے, پاؤں بھی باندھ کر, تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ہم اپنا چیف جسٹس لگائیں, اپنا جسٹس لگائیں اور اس عدلیہ کا حال اس طرح کریں, تو ان کے انصاف پر کون یقین کرے گا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا دیکھیں شاہ صاحب, یہ آزاد کشمیر جس کو ہم تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ بھی کہتے ہیں, کہ وہاں کے جو اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تقرری کا جو نظام نہیں ہوا, ہم تو کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر حل کرائیں گے, بھارت ظلم و بربریت کر کے ہے, تو ہم جو پاکستان کے زیر انتظام جو ہمارے آزاد خطے ہیں, ہم ابھی تک ان شاہ صاحب 73 سال ہو گئے ہیں, ہم یہ ججز کی تقرری کا شفاف نظام نہ بنا سکے. پہلے یہ تھا کہ جو وزیر اعظم پاکستان چیئرمین کشمیر کونسل ہے, اس کے اپنے چٹ سے آزاد کشمیر کے اعلیٰ عدلیہ میں جج بھرتی ہوتے تھے. وزیر اعظم پاکستان کی سوابدید ہوتی تھی, کسی کو پکڑ کر لگا دے جج, اس کو پوچھنا نہیں تھا, کیونکہ جو وزیر اعظم پاکستان ہے چیئرمین کشمیر, یہ آزاد کشمیر عدلیہ کو جواب دہ نہیں ہے. یعنی ایک ایسے شخص کو ججز کا اختیار دیا گیا جو آزاد کشمیر کے آئین قانون پر اس کو جواب دے نہیں ہے. یعنی کتنا اس عرض پیش آتا ہے, یہ آزاد کشمیر واحد ایک ایسا جو کہ متاثرین میں سے یعنی ہو. پھر آگے کیا ہوگا, جب اس کو روکنے کے لیے ایک تاریخی فیصلہ کیا آزاد کشمیر سپریم کورٹ نے, یونس طاہر کیس آ گیا, جس میں اس وقت کے معزز جج صاحبان نے ایک میکنزم طے کیا کہ آئندہ جو جج جو تعینات ہوگا, اگر ہائی کورٹ میں اسامی خالی ہوگی تو چیف جسٹس سپریم کورٹ اور چیف جسٹس ہائی کورٹ کی مشاورت سے صدر ایک پینل بنائے گا, صدر پینل وزیر اعظم پاکستان کو بھیجے گا, اسی پینل میں سے وزیر اعظم پاکستان کسی ادر باہر سے نہیں کرے گا. اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جب کوئی جج کی اسامی خالی ہو رہی ہو تو اس میں 3 ماہ پہلے یعنی 90 دن پہلے صدر آزاد کشمیر تحریک کرے گا. یعنی حکومت تحریک کرے گی کہ ہمارے یہ جو یعنی جج صاحب ہے یا جو اسامی خالی ہو رہی ہے تو یہ فلان ڈیٹ کو خالی ہوگی, تاکہ اس مختصراً یہ کہ اگر ہمارے ہاں ججز کی جو پک اینڈ چوز کا جو یعنی جو ان کی ایکسرسائز ہے فرام دا لاسٹ 73 ایئرس, یا جس طرح سے یہ نظام وہاں جاری,
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کشمیر کو آزاد کرا کر ہمیں دیں گے؟ نمبر ون، ہم جب انصاف نہیں دے سکتے، نمبر دو، ہم عدلیہ کو، اوشا صاحب ہم اپنی عدلیہ میں میرٹ نہیں لگا سکے، ہم عدلیہ کو انصاف دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنے ججوں کو نہیں تھے، وہ عوام کو دیں گے، وہ چھوٹے۔ اب ساتھ ہی اسی کرونا میں دیکھ لیں کہ اس وقت ایک طرف انہوں نے اپنی بیوروکریسی کو کس طرح سے مفاد پہنچانے کی کوشش کی ہے، دوسری طرف انہوں نے لوگوں کے کاروبار کو تالا لگا دیا، متل کر دیا، چھٹی کر دی، پورے شہر ویران کر دیے، وہ جو بڑی بڑی دکانیں تھی کارپوریشن کی بند ہو چکی ہیں، 1 روپے کی امداد نہیں دی، اور 1 روپے کی امداد نہیں دی۔ اور اسی کے ساتھ پھر وزیر اعظم خود جب یہ ابھی یوم تاسیس جو کشمیر کے حوالے سے کشمیر ہاؤس میں جو بہت بڑا جلسہ کیا، مسلم لیگ نون کا جو تھا، اس میں اس تضاد، اس 2 نمبری، یہ بد عملی جو ہے، مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہمیں تاثر دینا چاہتے ہیں اس 2021 میں، کہ کیا لوگ ہم اتنے بیوقوف ہیں؟ لیکن ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر کے 10 حلقے، کیا آپ کو کہیں امید نظر آتی ہے کہ وہاں کے عوام اب جاگیں گے اور اپنے جو اسمبلی ممبران ہیں وہ پڑھے لکھے لوگوں کو لائیں گے آگے؟ بالکل شاہ صاحب، دیکھیں پہلے ہم آتے ہیں عدلیہ پہ کہ 27 دسمبر سے جب جسٹس غلام مصطفیٰ مغل صاحب کے ریٹائرمنٹ کے بعد آزاد کشمیر کی عدلیہ غیر فعال ہو گئی ہے، ٹوٹل غیر فعال، یعنی ابھی جو چیف جسٹس ہے سٹنگ، یعنی قائم مقام چیف جسٹس ہیں، ان کا بھی حکومت کوسچن مارک کیا، اس کے اوپر سنگین الزامات لگا دیے صدر اور وزیر اعظم نے۔ اب آپ نے قائم مقام چیف جسٹس کے اوپر بھی الزامات لگا دیے، 2 جج آپ کے فاروق ہو گئے، تو سپریم کورٹ آزاد کشمیر ہم نے کیا آزاد کشمیر کے جو ریاست ہے صدر وزیر اعظم کو ہم کیا سپریم کورٹ وہاں ملنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو جو علاقے کے بنیاد پر، جو برادری کے بنیاد پر جج لگوانا چاہتے ہیں، کیا ان لوگوں کو یہ اختیار ملنا چاہیے تھا؟ اگر ہم اپنے سے زیر انتظام جو اس وقت جو آزاد کشمیر ہے 5000 مربع میل کا جو رقبہ ہے، ہم لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں دے سکے ان 73 سالوں میں۔ اور ہم نے کئی پروگرام میں کہا کوئی ایک 5 سالہ منصوبہ بتائیں کہ آزاد کشمیر نے یہ کہا ہوا کہ ہماری 80% جو آبادی ہے یہ پہاڑی علاقوں میں رہتی ہے، وہاں پانی کے مجھے یہ ایک ناظرین ایک طویل لمبا ایک مجھے کمپلین ہے، ایک سینئر صحافی نے رپورٹ لکھی ہے جو حال ہی میں جو ہمارے جو اس وقت وزیر ہے PWD کے اب چودھری عبدالعزیز صاحب، انہوں نے یہ جو تولی پیر روڈ بنائی اور اس کا جو سپین تھا وہ چوڑائی سے کم کر دیا، ایک تو یہ، دوسرا اس پر پھر ایک کمیٹی بیٹھی تھی، یہ جو سٹنگ کمشنر پنچ ہے یہ، اور ایک شعلہ صاحب ہیں میرا خیال ہے مظفر آباد BDA کے انچارج، بہرحال ان 2 اشخاص پر کمیٹی بنی تھی، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ یہ انتہائی بد انتظامی اور کرپشن کا یہ جو شاہکار ہے یہ روڈ جو ہے۔ ہم سچ ٹی وی آئندہ پروگرام جو ہمارا اگلا پروگرام ہے، ہم پورے جو اس وقت جو موجودہ حکومت میں ان 4.25 سال یعنی 4.5 سالوں میں ابھی اپنی مدت تو اس جدمت جو پورے کرنے والی ہے، ہم اس حکومت نے اس دوران جو اپنے شفافیت کا لبادہ اوڑھ کر، میرٹ کا لبادہ اوڑھ کر جس طرح انہوں نے قتل عام کیا علاقے کے بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر، ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں تھے۔ ہمارے پاس 70 ارب سے زائد کا ترقیاتی بجٹ ہوا، آپ پورے آزاد کشمیر لگائیں کہ اس حکومت نے جو اتنا بڑا بجٹ یعنی خرچ کر کے آپ جگہ سڑکوں کا حال دیکھیں، آپ وہاں تعلیمی ہم نے کتنے پروگرام کیے کہ خدا را آپ کے جو 2005 میں زلزلے سے جو اسکول متاثر ہوتے ہیں، وزیر اعظم کا اپنے حلقے کے اسکول ہیں، وزیر تعمیرات عامہ کے اسکول ہیں، وزیر اطلاعات کے اسکول ہیں، پورے پونچھ ڈویژن مظفر آباد ڈویژن کے اسکول ہیں، آپ نے نہیں بنا رہے ہو۔ ان 15-16 سال ہو گئے آپ اپنے اسکولوں کو، آپ اپنے بچوں کو چھت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں مسئلہ کشمیر حل ہو، آپ اپنے بچوں کو روزگار فراہم کرنے کے تیار نہیں ہیں۔ آپ نے ان 5 سال روزگار فراہم کرنے کے لیے کیا کیا؟ حال ہی میں میری وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی اور ہم نے یہ بزنس کمیونٹی کے لیے، جو انڈسٹریل سیٹ اپ کے لیے، کاروبار کے حوالے سے میں نے ان سے گزارش کی، ان میں خواہش تو ہے، وہ 10 قدم آگے آتے ہیں، وہ اظہار کرتے ہیں، پازیٹیو مثبت انداز میں بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد 400 قدم پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ مجھے بتائیں یہ کیا وجہ ہے؟ اصل جو یعنی وہ چاہتے بھی ہیں اور کچھ نہیں کرنے۔ ہماری جو بیوروکریسی کا جو نظام ہے، خواہ آزاد کشمیر ہو، ابھی عمران خان صاحب کیوں ان کو 2 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، یعنی یہ کیوں ناکام ہوئے کہ یہ جو ہماری بیوروکریسی یہ کام کرنا چاہ ہی نہیں رہی ہے۔ آزاد کشمیر کے بیوروکریسی کا مثال کیا ہے کہ ان کا صبح سے شام تک اس کو اچھی گاڑی ملنی چاہیے، اس کے بچے اچھے اسکول میں پہنچے نہیں ہیں، کس ٹائم اسکول کے بچے کی چھٹی ہوگی، بیگم کیا شاپنگ کرے گی، وہ یہ نہیں کر رہے ہیں کہ میں جس کرسی پہ بیٹھا ہوں میرے اوپر جو ریاست اتنے بڑے پہ، آپ یہ سیکٹری ایگریکلچر نے یعنی اس ماہ میں، گزشتہ ماہ میں اس نے دسمبر میں کیا کیا
یا اس سے پچھلے پورے سال میں 2 سال میں 3 سال میں 5 سال میں وہ ساری سہولیات ریاست کے پیسوں سے لے رہا ہے. پورا محکمہ نیچے کروڑوں کا بجٹ ہے, ایگریکلچر ہے, سیریکلچر ہے, یہ سارے محکمے. کوئی ایک آدمی جو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے موجودہ حکومت نے کوئی ایک کہیں کسی محکمے سے پوچھا کہ تو نے یہ ہمارے 4 سالوں میں آپ کی کیا پرفارمنس ہے, اس محکمے میں کون سی نئی جدت آئی ہے, آپ نے جدید تقاضوں کیسے, کیا ہم نے ایگریکلچر بہتر کیا. ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ٹورزم ہے. شاہ صاحب دیکھو آپ نے کتنے دفعہ یہ کہا کہ یہ جو ٹورزم ہے, یہ جو ہمارے ٹورسٹ پوائنٹ ہیں وہاں کو ایریا آئیڈینٹیفائی کر کو لوگوں کو لیز پہ دو, سرمایہ کاروں کو دو, تاکہ وہاں روزگار کے موقع پیدا ہوں. کیا آپ کو ٹورزم پالیسی پتہ لگا کہ وزیر اعظم نے کون سی ٹورزم پالیسی دی ہے؟ کیا ہمارے جو یعنی کوئی ایک بھی سرمایہ کاری کانفرنس بلائی ہے وزیر اعظم نے؟ میں نے جب یہ باتیں کی وزیر اعظم صاحب تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے BOI بورڈ آف انویسٹمنٹ آزاد کشمیر میں بنایا, اس کا بہترین دفتر کشمیر اس میں بنا کر دیا. اب اگر بورڈ آف انویسٹمنٹ آگے فنکشنل نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ وزیر اعظم کا کام ہے کہ میں نے آپ کو اس مقاصد کے لیے میں نے آپ کی تعیناتی کی ہے. یہ کام آپ نے کرنے تھے. کوئی 2 مہینہ 3 مہینے کے بعد آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی پرفارمنس کیا ہے. کیا اس کا تو بے شمار ہو گیا. ابھی تو اس بیچارے کا محکمہ نہیں ہوا, اس کے قواعد و ضوابط نہیں یعنی وہ بن سکیں, تو وہ بیچارہ ایک چیئرمین کیا کرے گا؟ اس کے پاس کچھ سسٹم ہی نہیں ہے نا. تو جب کوئی بیورو کسی کام نہ کرے. ہم واپس آتے ہیں کہ یہ جو شاہ صاحب جو آزاد کشمیر کا عدلیہ کا سنگین بحران ہے, ہماری اعلیٰ عدلیہ سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے, نہ صرف آزاد کشمیر میں, پورے پاکستان میں. سپریم یعنی کل ہیں اس جو ہمارے آزاد کشمیر عدلیہ کا بحران چیف جسٹس سپریم کورٹ کے نوٹس میں لایا گیا, جسٹس گلزار صاحب کے پاکستان کے, اس نے کہا, اس نے حیرت کا اظہار کیا کہ ہائی کورٹ کے جج کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کیسے لگائے گا. اس کا یار کبھی کوئی کسی کو پتہ ہے؟ پھر اس نے وزارت قانون سے کہا کہ مجھے اس طرح کے ساتھ پار ہندوستان دیکھ رہا ہے, وہ ہمارے ایک اقدام کو منع کر رہا ہے. اور جیسے درانی صاحب نے کہا کہ یہ صدر اور وزیر اعظم صاحب پہلے آج سے 6-7 ماہ پہلے ایک شخص کی تعریفیں کر رہے تھے اس کی اہلیت, اس کی قابلیت, اس کی ایمانداری, دیانتداری کر رہے تھے, اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. تو جب اس نے ان کے مفادات کے آگے روڑے اٹکائے, اس نے ان کے غیر آئینی اقدام کی حمایت نہیں کی, ان کو منع کیا, اور یہی اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہوئے صدر اور وزیر اعظم اور جا کر اپنے چیف جسٹس کے خلاف جا کر چارج شیٹ کریں, اس کے اوپر سنگین الزامات لگا رہے ہیں. تو کیا یہ ہم اپنے اداروں کے لیے بہتری کر رہے ہیں؟ اور ایسے کر کے جب ہم صاحب ابھی دیکھیں نا گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی اقدامات ہو رہے ہیں, وزیر اعظم پاکستان کر رہے ہیں, یہ حکومت آزاد کشمیر یہ جواز فراہم کر رہی ہے کہ آزاد کشمیر سے سپریم کورٹ ختم کر دیا, لیکن ضرورت نہیں ہے. جب آپ جب اپنے اداروں کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے, جب آپ نہیں چاہ رہے ہیں کہ وہاں سپریم کورٹ پھر وہاں سپریم کورٹ کیا کرے گی, وہاں آئی جی کیا کرے گا, وہاں چیف سیکرٹری کیا کرے گا, جب آپ ان لوگوں سے کم نہیں کریں گے تو یہ ہمارے اداروں کے لیے یہ جو ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, یہ جو ہمارے پاس جھنڈا ہے, جو ہمارے ترانہ ہے, ان کے لیے ہمارے اکابرین نے طویل جدوجہد کی ہے, بڑی قربانیاں دی ہیں. سردار قیوم صاحب نے, غازی ملت سردار ابراہیم خان صاحب نے, اور بے شمار ہمارے جو لیڈر ہیں, KH خورشید صاحب, اور آج ان کا یوم ولادت بھی ہے KH خورشید صاحب کا. تو وہ جو لوگوں کی طویل جدوجہد کے بعد آج ہمارے کشمیر میں ادارے موجود ہیں, آج آزاد کشمیر کی ریاست کا وجود ہے. اگر جو موجودہ لیڈر ہے, جس طرح سے ان کے رویے جو اپنے علاقے سے باہر ہیں, ان کی سوچ ہی علاقے میں, یہ کہتے ہیں اگر کوئی اعلیٰ عہدے پہ ہوگا تو اسی علاقے کا لگا, اس کی برادری کا لگا. میری برادری کے اگر علاوہ ہم نے اصول اور میرٹ بنا دیا کہ اپنے علاقے کو ہم نے تو اپنی برادری کو اپنے ایمان کا حصہ بنا دیا. تو جب ہماری سیاست, بہت افسوسناک بات یہ ہے کہ گزشتہ 10-12 سالوں سے جو آزاد کشمیر کا نظام تھا, اس میں کم ظرف لوگ اعلیٰ عہدوں میں آگے, حکومت میں, اسمبلی میں آگے, برادری کی پرچار شروع ہو گیا. ہمارے پاس ٹائم ختم ہونے کے قریب ہے. جس طرح میں نے اب شہید قاسم سلیمانی کے حوالے سے بات کی تھی کہ وہ ایران کا ایک مجاہد تھا, لیکن جتنی عزت اس نے شام میں کمائی, اور شام کی جو اکثریت ہے وہ سنی ہے, اسی طرح اتنی عزت اس شخص نے فلسطین میں کمائی, فلسطینیوں کی اکثریت جو ہے وہ سنی ہے. اسی طرح یمن میں اس شخص نے عزت کمائی, یمن کی اکثریت جو ہے سنی ہے, اور اسی طرح عراق میں, اور اسی طرح دیگر جگہوں میں. لیکن اس شخص نے ایک نام کمایا مسلمان امہ میں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی شہادت جس طرح سے ہمیں آج رلا رہی ہے, اسی طرح KH خورشید مرحوم کو جب یاد کرتے ہیں تو وہ تو کشمیری تھے, کشمیری سپیکنگ تھے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بچہ اور آزاد کشمیر کا بچہ
ان کو آج بھی یاد کر کے ان کی فلسفی کو، ان کے سیاسی منشور کو اور ان کی قیادت کو اور ان کے دور صدارت کو یاد کر کے اور ان کے اقدامات کو یاد کر کے آج بھی آنسو بہاتے ہیں، لیکن اس طرح کے ہمیں اب لیڈران نہیں ملتے۔ ناظرین، جانے سے پہلے میں یہ پھر گزارش کروں گا جناب فاروق قادر خان صاحب سے کہ کیا آپ آنے والے وقت میں یا اسی 4 مہینے میں ایک انسٹیٹیوشن اگر بنا کے جائیں کہ سیاستدان جس شخص نے ملکوں کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، قانون کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اس نے حکومت، اس نے نظام زندگی چلانا ہوتا ہے، اس کی تربیت کے لیے کوئی ادارہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے، کیا یہ آپ ہمت کریں گے کہ کوئی ایسا ادارہ قائم کر کے جائیں کہ جو ہمارے آئندہ ایم ایل اے آئیں، سب سے پہلے 2 مہینے وہاں وہ تربیت حاصل کریں اور اس کے بعد ان کی تربیت، ان کی پرفارمنس کی بنیاد پر ان کو وزارتیں دی جائیں، ان کو آگے لایا جائے اور اسی طرح سے وہ اسمبلی میں اپنا رول ادا کریں، کیونکہ اس وقت تک ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے جو اسمبلی ممبران ہیں یا ہمارے جو وزراء ہیں، وہ ان کی جو کارکردگی ہے وہ مایوس کن ہے۔ ہم یہ اپنی قوم کو، کیا کوئی ایسا لیڈر آئے گا کہ اس مایوسی سے نکالنے کی کوشش کرے گا؟ آج ہمارا وقت ختم ہوا، آئندہ ہفتے پھر آپ کے سامنے پیش ہوں گے، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔